دوست حضرات بزرگ سامعین، جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے کوشش کر کے وقت نال اللہ تعالیٰ دے اس فریضے نو ادا کرن دی اللہ تعالیٰ سانو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماہ جمادی الثانی شریف کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے 1444 ہجری اور غالباً 8 جمادی الثانی شریف دے تحت سابقہ موضوع جو ساڑا تسلسل جاری سی اس کی آج آخری 8ویں قسط ہے عقائد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مناسبت نال، اور پچھلے جماعت جدوں اس طرح عرض کیتا سی کہ اس حالیہ جمعہ جو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر دو ہی مسئلے عقائد بیان کریں گے، اور یہ موضوع میری اپنی علمی استدلال اور مسائل کے مطابق اختتام تک پہنچ جائے گا۔ عقائد و نظریات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نال سابقہ 7 جمعہ کے اندر یہ موضوع کا سلسلہ جاری رہا، اور آج آخری قسط اس موضوع کی عقائد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت نال عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا حق بولنے دی، سننے دی، سمجھنے دی، مننے دی، چلنے دی، حق تے مرنے دی توفیق عطا فرمائے، نفس و شیطان دے فتنہ تو دائمی پناہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سانو مسلمانوں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اگرچہ اس ماہ مبارک کے اندر پچھلی دفعہ بھی مختصر اشارہ کیتا کہ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت نال پورا مہینہ علماء ربانیین اور محققین اس سے حوالے نال بیان کرتے ہیں، تو آئندہ 2 جمعے جو ہوں گے یا 3 جو بھی ہو جان اس کی اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت نال ہی عرض کیتے جان گے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و نظریات کے حوالے نال لفظ غوث اس حوالے نال پہلا مسئلہ یہ اسی سمجھیں گے، اور خاص عام واسطے یہ گلاں عرض کرنی مقصد ہے کہ اسی انہاں گلاں سن کے اپنے دل دماغ دل وچ بٹھائیے اور اپنے ایمان و عقیدے کا تحفظ کریے، کیونکہ ایمان و عقیدہ ہی معیار نجات ہے۔ تو مخالفین جو ہے نا وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے ہیلے بہانے استعمال کر کے آل سنت و جماعت کی بولی بھالی عوام اور کچھ جہلا دیاں غیر شرعی گلاں مد نظر رکھتے ہیں عقائد اہل سنت کے اتنے حملہ آور ہوتے ہیں مخالفین۔ تو مخالفین کا تحفظ اصل مقصد ہے، اپنے عقائد کا تحفظ مقصد ہے۔ مخالفین نے جو لا یعنی اعتراضات ہیں انہوں کا جواب عرض کرنا اور اپنی عوام اہل سنت کو مطمئن کرنا یہ ممبر کا فریضہ ہوتا ہے۔ تو لفظ غوث اس کا معنی ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا۔ اہل اسلام میں ولایت الہی کا ایک درجہ، غوث الاعظم، غوث ثقلین، شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر صاحب کا لقب۔ یہ فیروز اللغات اردو دی جڑی لغت دی مشہور کتاب ہے اس لغت دے وچ اے معنی لکھا ہے صفحہ نمبر 918 دے اوتے۔ لفظ غوث کا معنی فریاد کو پہنچنے والا، مددگار۔ اہل اسلام میں ولایت الہی کا ایک درجہ، غوث الاعظم
بڑے غوث پاک، بڑے فریاد رس، بڑے مدد کرنے والے غوث ثقلین جنوں انس نوں آکھیا جاندا ہے، یعنی یہ دو طرح کی مخلوق ہے، جن تے انسان جنہاں کولوں حساب کتاب جزا سزا ہونی۔ تو آپ کا ایک لقب غوث ثقلین بھی ہے۔ غوث ثقلین کا معنی یعنی جنوں انسان دے فریاد رس، انہاں دے مددگار، مشکل کشا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ ایک بزرگی کا لقب ہے، عبد القادر آپ کا نام ہے، یعنی قادر دا بندہ، اللہ تعالیٰ کا نام قادر ہے تو عبد القادر قادر کا بندہ۔ اور جیلانی قصبہ جیلان دے اندر آپ کی پیدائش مبارک، ولادت مبارک ہوئی، تو اس اعتبار نال آپ کو جیلانی آکھیا جاتا ہے۔ اور گیلانی اس مناسبت نال آکھیا جاتا ہے کہ حسنی حسینی آپ سید ہے نے تاں واسطے گیلانی آکھیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ دے اس لقب کا مختصر تعارف ہے لغت دے اندر۔ آیا کہ قرآن پاک دے اندر بھی اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے لفظ غوث کا، یا کہ حدیث پاک دے اندر اس لفظ کا اطلاق کسی مقام تے آیا ہے؟ تو اس حوالے نال سر دست قرآن پاک دے اندر جو میں آیا مبارکہ تلاوت کی دوران خطبہ 20واں پارہ سورۃ قصص دی آیت نمبر 15 دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ فَاسْتَغَاثَ اس تو ہی لفظ غوث بڑا ہے، تو یعنی مددگار، یعنی اس پس منظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس آیت پاک کا نزول جو بیان کیتا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس ذکر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دوپہر کے وقت شہر مصر کے اندر داخل ہوئے تو اگے دو مرد آپس ہی، دو بندے آپس لڑ رہے سن، تو انہوں دے وچوں ایک موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ ایسی اور ایک دشمن قوم دے وچوں سی، اور دشمن قوم سی قبطی جو فرعونی ہے سن، فرعون دے پیروکار وہ قبطی ہے سن۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جڑا بازو میں خیش شیعہ بنیا ہوا سی اور لڑ پیا اس دوے قبطی دے نال، اور قبطی اس تے غالب آ رہا سی فرعونی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب داخل ہوئے تو آپ نے ویکھیا دو بندے لڑدیاں نوں، تے جڑا موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ ہون دا دعویدار ہے سی اس نے مدد منگی موسیٰ علیہ السلام تو فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو بس اس سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو یعنی استغاثہ مدد چاہنا، مدد کرنا، یہ قرآن پاک کی آیت پاک کے اندر اشارہ اور نسقتی چ لفظ موجود ہے کہ مدد کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس شیعہ دی جڑا بازو میں خیش دعوے دار ہے سی شیعہ پڑھنا۔ تو ایک قرآن پاک کے اندر لفظ غوث کا ایک حوالہ موجود، اور دوسرا لفظ حدیث پاک کے اندر مستدرک امام حاکم ترجمہ علی جلد 6 صفحہ نمبر 610 612 حدیث نمبر 8473 دے اندر 8473 کتاب الفتن دے اندر شبیر قدر اللہ دے چھاپا، اس دے اندر حضرت عثمان بن العاص نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے تمام واقعہ بیان کرنے کے بعد سحری کے وقت کوئی منادی آواز دے گا یا ایھا الناس آتاکم الغوث، اے لوگو تمہارے پاس غوث آ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اس حدیث مبارک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ غوث سے یاد کیا گیا، ذکر کیا گیا، یعنی وہ منظر جب دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو نازل ہوں گے، اسے منادی ندا کرے گا، آواز دے والا آواز دے گا کہ اے لوگو تواڈے کول غوث آ گیا ہے، تواڈا فریاد رس آ گیا ہے، تواڈی مدد کرن والا آ گیا ہے، تواڈا مشکل کشا آ گیا ہے۔ تو یہ حدیث پاک دے اندر
دین نے اپنے اپنے دور دے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس لقب غوث دے نال ہی ندا کیتی، اور اس حوالے نال کئی بزرگان دین تو اس حوالے نال یہ چیزاں موجود ہیں۔ مثلا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 630 ہجری آپ کا وصال ہے۔ آپ فرماندے بارگاہ غوثیت جرز کردیا ہویا، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اعلیٰ، حیران جلالت عرض و سما۔ تو اسی طرح حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی وفات 633 ہجری، آپ فرماندے قبلہ اہل صفا حضرت غوث ثقلین، دستگیر ہماجہ حضرت غوث ثقلین، اور اسی طرح دیگر بزرگان دین شیخ المحدثین عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ جنہاں دا وصال سن 1052 ہجری چھے، آپ فرماندے غوث اعظم دلیل را یقین با یقین رہبر اکابر دین، اور اسی طرح میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے۔ مولانا حسن رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ ہے غوث اعظم بالا تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور اسی طرح استاد مکرم زیدہ مجدہ ہو ساڑھے استاد مکرم امام غیرت قبلہ مفتی فضل احمد چشتی مدظلہ و عالی، آپ نے بھی آپ کی بارگاہ نظرانہ عقیدت عرض پیش کیتا، اور آپ فرماندے ہمیں دو جہاں میں کافی ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں کافی ہے سہارا غوث اعظم کا۔ تو یہ ساڑھا یعنی آل سنت و جماعت دا عقیدہ جڑا ہے اللہ والیاں نو ذریعہ وسیلہ بڑھا کے مدد استے پکارنا، اور اللہ تعالیٰ دی مخلوق سمجھدے ہوئے پکارنا، اللہ تعالیٰ دے مقابلے چیز نہیں ہوندی، اور مخالفین جڑے نو اس نو ایک فرضی کہانی بنا کے مقابلے بیان کر کے اس طرح اولائیانیاں مار دیں کہ غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے، دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انہاں بدبختاں دے ذہناں تے شیطان نے یہی چیز ثبت کیتی ہوئی ہے کہ اللہ والیاں دی خدا ذات عظمت قدرت دا انکار کر دیتا جائے۔ یہ مخالفین دے فرق باطل دے جتنے نظریات پراپوگنڈے ہیں انہاں دا خلاصہ یہ ہے۔ کوئی بھی سنی مسلمان کسی بھی اللہ تعالیٰ دے پیارے نو رب تعالیٰ دے مقابلے چ نہ پکاردا ہے، اور نہ یہ ساڑھا سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے اوپر اگر فتویٰ بازیاں لوگ کرتے ہیں تو مخالفین دے جڑے ہیں وڈے انہوں نے کی لکھیا ہے، اس سے حوالے نال اساں دیکھنے ہاں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لقب مبارک نو سوان احمدی صفحہ نمبر 11 اور 21 دے اتے دو مقام تے بابیاں دا وڈا ہے، انہیں لکھیا ہے قطب الاقطاب غوث زمان غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح صراط مستقیم اردو جڑی ہے اسماعیل دہلوی دی، اور اسماعیل دہلوی دا جڑا یہ پیر ہے سی جنہوں یہ سید احمد بریلی آکھیا جاتا ہے، پہلا حوالہ جنہاں میں سوال احمدی جو عرض کیتا ہے، یہ صراط مستقیم اردو والی صفحہ 317 تھے۔ اسماعیل دہلوی جس نے ہندوستان کے اندر ایک کتاب تقویت الایمان اور دوسری ایک کتاب صراط مستقیم لکھ کے مسلمانوں کے اندر فتنہ برپا کر دیتا، اس نے بھی اپنی اس کتاب صراط مستقیم کے اندر صفحہ 317 تھے یہی لفظ لکھے جناب غوث ثقلین اور جناب خواجہ بہاؤالدین نقشبندی الی آخر۔ یہ صرف حوالہ جات بیان کرنا مقصد ہے، اگے مزید اس کے اتنے تبصرہ وقت کی گنجائش نہیں، کیونکہ سارا مقصد ہے اس عقائد کے حوالے نال یہ موضوع اپنے پایا تکمیل میں پہنچ جائے۔ تیسرے نمبر تے رسائل شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ
صفحہ 108 دے اتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اے مخالفین اور ساڑھے نزدیک متفق علیہ شخصیت ہے اور وہ بھی انہوں اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ منتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی علیہ رحمٰن آپ کے رسائل شاہ ولی اللہ صفحہ 108 دے اتے آپ کی ارشاد فرماتے ہیں حضرت غوث کے طریقے کی اصل بنیاد آپ کی کتابوں سے ہے۔ تو یعنی لفظ دے اتے اسی اس لقب دے اتے گل بات کر رہے ہیں، باقی کسی تفصیل اللہ سے نہیں جا رہے۔ چوتھے نمبر پہ اس انفاس العارفین میر عبد الواحد بن گرامی علیہ رحمہ آپ نے صفحہ نمبر 52 دے اتے یہی چیز منسوب آپ کی طرف ٹوپی نو کیتا۔ ایک شخص کو حضرت غوث الاعظم کی طرف منسوب ٹوپی اپنے ابا و اجداد میں وراثت میں ملے، تو لفظ غوث اعظم اور غوث ثقلین اکابرین جتنے سن انہوں نے اپنی غیر اور سنی اور غیر سنی جتنے سن انگریز دے تسلط تو پہلے انہاں سارا دے ہی عقائد و نظریات سن جو ساڑھے آل سنت و جماعت دے 14 سال تو چلے آ رہے ہیں۔ اگے 5ویں نمبر تے فیصلہ ہفت مسئلہ دے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نے انہاں بھی یہی لکھا، اور 11ویں شریف حضرت غوث پاک قدس سرہ کی، اور اسی طرح ملفوظات عزیزی دے اندر فارسی دے صفحہ 62 دے ہوتے اور حضرت غوث اعظم کی مدح میں قصائد اور منقبت پڑھتے تھے، اور اسی طرح فتاوی عزیزی عزیزی جلد صفحہ 133 دے ہوتے آپ فرمان دیں فتاوی نظریہ بابیاں کا فتویٰ وڈا فتویٰ نظیر حسین دہلوی دلی دے اندر پہلا جڑا بابی بنیا اون دا فتاوی نظریہ ہوں ایتھے وہ گل منی کھڑا ہے کیویں کر کے کان وڑا کے نپدا ہے۔ جلد پہلی صفحہ نمبر 183 وہ آخدا ہے ہاں اگر غلبہ محبت کی بنا پر یا رسول اللہ یا غوث اعظم زبان سے گویا نکل جائے تو جائز ہے۔ ایویں غلبہ محبت کی وجہ نال اگر کوئی یا غوث اعظم کہندا ہے یا دی زبان چو نکل جاتا ہے غلبہ محبت کی وجہ نال یا رسول اللہ نکل جاتا ہے یا غوث اعظم نکل جاتا ہے تو آندا ہے جائز ہے، ٹھیک ہو۔ اگے تذکرۃ الرشید 2 حصے مکمل رشید گنگوئی دیوبندیاں دے جڑے 4 مولوی ہیں جنہاں نال اعتقادی انہاں دی عبارتاں تے ساڈا اکابرین دا اور ساڈا اختلاف ہے، قاسم نانوتوی اشرف تھانوی خلیل امبیڈکری اور چوتھا رشید گنگوئی۔ یہ رشید گنگوئی دی سیرت دے اوتے کتاب لکھی ہوئی ہے تذکرۃ الرشید۔ ہن اون دے ٹائٹل دے اوتے پہلے صفحے دے اوتے کی لقب لکھے ہوئے نے رشید گنگوئی اس لقب لکھے ہوئے نے قطب العالم غوث العالم۔ رشید گنگوئی دیوبندی کو لکھا یعنی اپنے مولویاں غوث الاعظم بھی لکھ لیا قطب العظم بھی لکھ لیا تو سارا کچھ لکھ لیا۔ اگے اسی طرح 9ویں نمبر تھے تھانوی کے پسندیدہ واقعات صفحہ 42 28 یعنی 3 مقام تھے وہ دھوبی والے واقعے دے پس منظر دے اندر اس نے یہ لقب لکھے نے حضرت غوث اعظم حضرت غوث اعظم حضرت غوث پاک۔ اسی طرح 10ویں نمبر تھے شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی علیہ رحمہ شفاء العلیم صفحہ 54 ان دے اوتے لکھا ہے حضرت محی الدین غوث اعظم کی تصنیف ہے الغنیہ فتح الغین۔ اچھا اے جناب سارے حوالے جڑے ہیں نا یہ 10 حوالے مخالفین نے جڑے ہارے تو پہ چاہیے ہوئی ہے کہ غوث کہنا شرک ہے غوث تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر انصاف پسند ہے تو اگر ہم غوث اعظم کہہ کر مشرک بنتے ہیں تو آپ اپنے بڑوں کو بھی مشرک کہہ دیں پھر ہم مانیں گے کہ باقی آپ پورے دین والے ہیں۔ جب ان کے حوالے دیے جائیں تو ان کا آگے سے ایک آسان سا جواب ہوتا ہے بھئی ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہم بس قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ مقلد ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ جو کام ہم کریں ہم اس کے اوپر اگر مشرک ہیں تو آپ کے بڑوں نے جو لکھا ہے اصول تو یہ انصاف ہونا چاہیے کہ ان کو بھی آپ کہیں کہ وہ بھی مشرک ہیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعہ آپ توحید پرست ہیں۔ تو بہرحال یہ چند حوالہ جات ہم نے 10 حوالہ جات مخالف ان کے پیش کر دیے لقب غوث اعظم کے حوالے سے۔
اور اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک اور مقام پہ استغاثہ بھی کیا، یعنی مدد مانگی، خدا بندہ بحق شاہ جیلان محین الدین غوث قطب دوران۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس طرح استغاثہ یعنی مدد کا بھی سوال کیا۔ اچھا ہوں اگے یہ ہے سن یعنی حوالہ جات جو مخالفین دے اور ساڈے سلف صالحین تو ثابت اور اللہ والیاں دی مشہور پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماندے ہیں اپنی روایات دے اندر، سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے، میرا بیڑا اڑیا بچ کپڑاں دے جتھے مچھ نہ بہندے ڈر کے، پیر جیلانی محبوب سبانی میری خبر لے وہ جھٹ کر کے، کامل پیر جنان دے باہو کدھی لگ دے تر کے۔ تو انہوں دے نزدیک تے پھر سارے اولیاء ہی مشرک ہو گئے، کیونکہ سارے اولیاء کا یہ عقیدہ ہے فریاد رسیدہ اللہ تعالیٰ دے پیاریاں کو۔ جدوں یہ کہتے ہیں کہ مخلوق وچ فرق ہے، مخلوق ساری دا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جدوں مخلوق وچ فرق اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیتا، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ولی ہو رہے تے جڑا کافر ہے تو وہ بھی مخلوق، جانوراں چ فرق ہے، پھر مسلماناں چ درجیاں دا فرق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دے پیارے نے مخلوق ہیں، یہ پیارے ہیں مخلوق ہو کے پیارے نے، اور رب تعالیٰ دا قرب پایا ہے انہوں نے۔ تو یہ ساڑا یعنی سلف صالحین دا عقیدہ نظریہ شروع تو چل رہا ہے۔ ہوں اساں چند الزامی جواب دینے ہاں اور یہ ذہن چ رکھنے نے، پہلے تو ایک دلائل دے حوالے نال ہوں الزامی جواب اساں انہاں دے قائم کرنے ہاں کہ انہاں دا جواب تہاڈے کول کی۔ مثلا امام اعظم لقب ہے یا غوث اعظم لقب ہے، اعظم دا لفظ، اعظم دا معنی بڑا ہوتا ہے، وابیاں دے نزدیک صرف یہی ہے کہ امام اعظم بھی محمد رسول اللہ ہیں، غوث اعظم بھی محمد رسول اللہ ہیں، اور کوئی نہ غوث اعظم ہے نہ کوئی امام اعظم ہے۔ اتنی بات ہم عرض کرتے ہیں، اور یہ جو بات وہ کرتے ہیں صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، صدیق اکبر، بڑے صدیق، اور آپ کا مہینہ بھی یہی ہے، آپ کا چل رہا ہے، تو صدیق اکبر بڑا صدیق، تو اور تو پھر صدیق کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے، تو صدیق اکبر پھر یوں کہا کریں کہ صدیق اکبر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بدبختوں جو لقب ہوتا ہے وہ اپنی درجہ بندی کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو درجہ بندی ان کے ہاں ہے نہیں، تو جس طرح صدیق اکبر کہنا جائز ہے، اگر اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ نہیں کہنا چاہیے، تو پھر آپ اپنی تقریروں میں کیوں کہتے ہیں؟ تو صدیق اکبر جس طرح کہنا جائز ہے، اسی طرح غوث اعظم بھی کہنا جائز ہے۔ اور اس پہ یہاں ایک اور بات بھی ضمن اعتقادی حوالے سے، دوسرا فرقہ جو رافضی فرقہ شیعہ ہے، وہ ایک حدیث پاک پیش کرتے ہوتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی اگر میرے کے بعد دعویٰ کرے کہ کوئی صدیق اکبر میں ہوں، میرے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، کذاب، یہ حدیث پاک بیان کی تھی اور حق کے، لیکن فرق صرف اتنا ہے، آپ اتنے جڑا لفظ فرمایا ہے وہ لفظ یہ نہیں بیان کر دے، وہ لفظ بعد از شہادت عثمان، یعنی حضرت عثمان پاک دی شہادت تو بعد صدیق اکبر مولا علی پاک آپ نے فرمانے، انہیں جڑا لفظ بعد از شہادت عثمان آ رہا ہے یہ بیان نہیں کر دے، یہ مطلق بیان کر دے دیں۔ آپ فرمایا کہ میں صدیق اکبر، تو یہ جدوں اپنے تقریراں دے وچ لوگاں نوں عوام نوں بے وقوف بنا دے، اس صدیق اکبر بھی یہ لفظ کہن گے، فاروق اعظم بھی لفظ کہن گے، لیکن یہ فاروق اعظم صدیق اکبر دونوں لفظ مولا علی پاک واسطے استعمال کر کے دھوکہ دیں گے، اور عوام یہ سمجھے گی کہ دیکھو ابو بکر صدیق پاک کا نام لے رہے، فاروق اعظم پاک کا نام لے رہے، تو اس فاروق اعظم اور صدیق اکبر یہ رب کی ٹولہ جڑا ہے یہ صرف مولا علی پاک کو کہتے ہیں، اور عوام ساری بولی بھالی انہوں حقیقت کا پتہ نہیں۔ وہ جی میں مطلب چور جاوے نا تو ایک پورے والا ہوتا ہے کھوجی، تو ایک چور ہوتا ہے، تو نال کچھ وار ہوتی ہے، وار دا کام ہوتا ہے روڑا پانا، کام اصل کھوجی دا ہوتا ہے، کھوجی نو پتہ ہوتا ہے کھورا کدے جا رہا ہے، جی کھوجی سچا ہے تو کھورا اتنے لے جا کے جتنے جا رہا ہے،
تو جی بے ایمان ہے تو رب بدل دے گا. یہی اج کل لا یاریاں لاچاکیاں اور بچاؤ یہاں یاریاں مکاریاں جڑیاں چلدیاں نے تقریراں دے اندر. تو اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یعنی صدیق اکبر بعد از شہادت عثمان. تو اس تو پہلے صدیق اکبر کی نفی تو نہیں ہو سکتی. آپ مطلقاً نہیں فرمایا، آپ قید لائیے کہ بعد از شہادت حضرت عثمان، کہ میں صدیق اکبر ہوں بعد از شہادت عثمان پاک، تو پہلے دی نفی نہیں آتی. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام تو عمر ہے، فاروق ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں. آپ کی یہ صفت ہے فاروق اعظم، بڑے فرق کرنے والے، تو اپنے درجے دے اعتبار ہے. اسی طرح غنی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی پاک کا لقب حضرت عثمان غنی. تو غنی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، واللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ غنی ہے، جہان سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. تو عثمان ذی النورین کو غنی بھی کہتے ہیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہتے ہیں. مولا تو اللہ تعالیٰ ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سورۃ بقرہ دی آخری آیت پر، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما. تو مولا علی بھی ہیں اور مولا اللہ تعالیٰ بھی ہے. تو یہاں جو فرق آپ بیان کریں گے وہی فرق غوث اعظم اور اللہ تعالیٰ کی یعنی صفات ہے. مخلوق کی جتنی بھی اعلیٰ صفات ہیں وہ آخر حادث ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حادث نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. اچھا، اس حوالے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امام اعظم آکھیا جاتا ہے. یہ بھی وڈیا مخالفین نے سارا کتابہ لکھا، اور نام لیتے جاوے تو وقت زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح امام اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقب کیڑی ہے حدیث تو جڑا یہ لکھ دیں وہابی لوگ لکھ دیں امام اعظم کانفرنس، امام اعظم کانفرنس، یا لکھ دیں خطیب اعظم مولانا کا خطاب ہوگا. اچھا، خطیب اعظم تو لکھیا تو خطیب دا معنی خطبہ دین والا، تے اعظم معنی بڑا خطبہ دین والا. تو خطیب اعظم تے حوالے نال محمد رسول اللہ کی ذات پا کے کہ جڑے میدان معاشر بھی خطبہ دین گے. تو تساں اپنے مولوی واسطے خطیب اعظم دا لفظ لکھ کے تسی پھر بھی موبائل تے یا ساڈے کو دلائل براہین ہیں اساں استعمال کر لی تے پھر اسی مشرک ہو گئے. چھ معنی دار. خیر، امام بخاری علیہ رحمہ دا لقب وہابیاں لکھیا سید الفقہاء، سید الفقہاء یعنی صفت خوبی دی وجہ نال لقب ملتا ہے. تو یہ چند گزارشات 11 حوالے اس حوالے نال کہ غوث اعظم سرکار ایک الزامی جواب ہے. تو اسی طرح مزید یہ مسئلہ واضح ہو گیا لفظ غوث کے حوالے نال. ساڈا پہلا حصہ موضوع دا اپنے اختتام کو پہنچا. دوسرے حصے لے سامنے کہ لقب غوث اعظم اسی طرح ایک حقیقت ایک مجاز ہے. اللہ تعالیٰ حقیقت ہر چیز دا خالق مالک رازق ہے، سب کچھ وہی ذات ہے، اور اپنی مخلوق نو جو کچھ درجہ مقام شان قربت عطا فرمائی ہے اس نو مننا وہ عین ایمان اور عین توحید ہے. اور مخالفین جڑے نے اس چیز کا انکار کر دیں کہ اللہ تعالیٰ دی عطا دے قائل نہیں. اگر اللہ تعالیٰ دی عطا دے قائل ہوتے تو پھر قرآن پاک کے عطا نال بھریا ہے. تو دوسرا وہ مسئلہ جڑا ہے ساڈا وہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ دے عقائد و نظریات دے حوالے نال دوسرا حصہ جڑا اساں پچھلے جمعہ میں عرض کیتا سی کہ یہودی پھر یہودی مذہب یعنی یہودیاں دا جڑا دین ہے اور رافضیاں دا شیعہ دا انہاں دے عقیدیاں دے اندر کس طرح مناسبت پائی جاتی ہے. اور یہ فریقین کی کتاباں دے اندر موجود ہے کہ سن 35 ہجری دے اندر رجال الکشی ناسخ و تواریخ شیعہ دی معتبر کتاباں ہیں جنہاں دے اندر یہ چیز موجود ہے کہ سب تو پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی جس نے مسلمانی دا لبادہ اوڑیا اور اہل بیت دار دی محبت دا ڈھونگ رچا کے اس بدبخت نے مسلمانوں دے اندر داخل ہو کے یہودیت کو پروان چڑھایا اور یہودی نے اس فرقے دی بنیاد رکھی. عبداللہ ابن سبا اگرچہ انہاں دے جڑے مولوی ہیں مقرر ہیں اس چیز کو جان چھڑا دیں بھی وہ ایک ثانی شخصیت ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں یہ وہ بنا، لیکن حقائق جڑے نے وہ چھوپ نہیں سکتے. اچھا، ہوں حضور غوث پاک سرکار اس بنیاد طالبین دے اندر اس حوالے نال ساڈے دروس کا سلسلہ جاری رہا
عقائد دے یعنی قسطوار سلسلہ بنی تو طالبین دے وچوں یہ بھی آپ نے انہاں دے اقوال یعنی جڑے رلتے ملتے ہیں یہودیاں دے اور رافضیاں دے شیعہ دے آپ کی فرماندے حضور غوث پاک سرکار صفحہ نمبر 158 غنیت طالبین دے اندر پہلی مشابہت دیکھیں یہودی عقیدہ کی ہے؟ یہودی عقیدہ یہ ہے کہ امامت جیڑی ہے وہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کی اولاد دے بچے اور کسی واسطے امامت جائز نہیں، یہودیاں دا عقیدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ زبور عطا فرمائی، انہوں دے وارث ہوئے بیٹے بنے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں دی یعنی اولاد صرف امامت ہو سکتی، کوئی اور امام نہیں۔ یہودیاں دا یہ عقیدہ ہے۔ ان دے مد مقابل رافضیاں دا عقیدہ کی ہے؟ رافضی شیعہ بھی کہتے ہیں کہ امامت حضرت علی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ 12 امام ہیں۔ یہ پہلی مشابہت یہودی تے رافضی دی عقیدے دے اندر ملتی۔ دوسری، یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ جب مسیح دجال خروج کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اس وقت جہاد ہوگا، یعنی یہودی جڑے نا انہاں دا عقیدہ ہے کہ جہاد نہیں کرنا، اساں ادوں جہاد کرنا جب دجال آنا سی عیسیٰ علیہ السلام۔ ہوں رافضیاں شیعہ دا عقیدہ کی ہے؟ وہ بھی یہ آندے کہ جب تک مہدی علیہ السلام نہ غار چوں نکل کے آون گے نا، جب تک ظاہر نہیں ہون گے ادوں تک جہاد نہیں ہے۔ تو یہ دوسری مشابہت ہے۔ حضور غوث پاک سرکار بیان فرما رہے ہیں غنیت طالبین دے اندر، او غوث پاک سرکار میں اگرچہ لہجہ نرم پتہ نہیں کمیں ہے نہیں پہنے سمجھ نہیں آ رہی، بہرحال مقصد گل کو سمجھانا ہے کہ 11ویں کھامن والے جڑے ہیں اساں یا 11ویں شریف دیون والے سانو کم از کم حضور غوث پاک سرکار دے عقائد نال ساڈا کلی اتفاق ہوے گا، اور جو آپ دے عقائد و نظریات ہیں نے اوویں اسی مناں گے اور 11ویں کریں گے سال ثواب کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ امید ہے۔ کیونکہ اگر حضور غوث پاک سرکار دے عقائد نال ساڈا اتفاق ہی نہیں تو جو مرضی ادا کر لیے، بھاویں 11 دیگاں کر لیے تو جو مرضی ختم اسا دیوا لیے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ کچھ حاصل نہیں ہونا۔ تو یہ حضور غوث پاک سرکار دے عقائد و نظریات دے حوالے نال یہ 2 مشابہتاں بیان ہو گئی ہیں۔ تیسری مشابہت، یہودیوں نے تورات میں تعریف کی ہے اور بدل ڈالی، اور شیعہ پہلے تو کہتے تھے میں ہمارا ایمان ہے قرآن میں، اور شیعوں کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن تعریف شدہ ہے، اس میں یہ اصل قرآن نہیں ہے، اس میں کئی صورتیں اور آیتیں غائب ہو گئی ہیں، یہ لکھنے والوں نے اس جگہ پہ علی کا نام تھا وہ نکال دیا، اس طرح 12 اماموں کا نام تھا وہ نکال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دیا۔ اصول کافی ان کے بنیادی عقیدے کی کتاب اندر لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے اندر 17,000 آیتاں سن، تو انہوں نے عقیدے کے مطابق 16,000 آیتیں ہی کوئی 6,666 آیات مبارکہ، تو 1000 آیتیں ہی گویا غائب ہے انہوں نے نزدیک، اور اصول کافی سے کئی روایات ہیں 20 روایات، اور ترجمہ مقبول دین بھی جڑا لکھنؤ تو چھپتا ہے اندر ہر صفحے کے حاشیے کے اتنے قرآن پاک کا انکار ہے کہ ایسی جی میں انہوں نے رات بدلی ہے نہ قرآن پاک کے بارے ہی بدلن والا عقیدہ بنا لیں، اور ہوں تو خیر وہ ویڈیو کلپ بھی نیٹ کے اتنے موجود ہے، یہاں کے بڑے جڑے عالم بنے ہوئے اور مجتہد دعویٰ رکھتے ہیں، وہ انہوں کا دعویٰ ہے کہ اصل قرآن اس کا مولا علی پاک کے ہاتھ کا لکھا ہوا، وہ جناب کسی لائبریری یورپ کی تو بچوں اصل اس کا لب گیا، ہوں ایسا زبان بھی آ گیا۔ خیر یہ تیسری مشابہت۔ چوتھی مشابہت، یہودی ہر مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، یہودی یعنی یہودیاں کو جتنے مسلمان ملے ان کا خون انہوں نے حلال ہے، اگرچہ انہوں کی دسترت ہوئے یا نہ ہوئے، یہ ذہن عقیدہ نظریہ یہودیاں کا ہے۔ شیعہ بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون حلال ہے۔ 5 نمبر، یہودی جبرائیل علیہ السلام کو دشمن جانتے ہیں، کیوں کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے کرتوت بتاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کہا کہ ہم جبریل کو اس لیے دشمن جانتے ہیں کہ جو ہمارا منصوبہ ہوتا ہے وہ آ کر آپ کو بتا دیں، اس لیے یہودیوں نے جبریل علیہ السلام سے دشمنی لے لی۔ اور شیعہ کا بھی یہی گروہ قائل ہے کہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے غلطی کی قرآن لانے میں، وہی لے کر آنا تھا علی کی طرف، اور چونکہ نبی اور علی کی شکل ملتی جلتی تھی شکل مبارک، تو اس لیے وہ بھول ہو گئی جبریل علیہ السلام کو، آنا علی کی طرف تھا اور چلے گئے نبی کی طرف۔ اسی طرح یہ 5ویں مشابہت۔ 6ویں مشابہت، یہودی نماز مغرب بہت دیر سے پڑھتے ہیں، اور شیعہ بھی مغربین جو ہے وہ دیر سے کٹے ملا کر پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء۔ 7ویں مشابہت،
نماز فجر کو خوب روشن کر کے یہودی پڑھتے، یعنی جو یہودیوں کی عبادت ہے اپنے طریقے ان کے مطابق اس خوب روشن کر کے پڑھتے۔ شیعہ بھی اسے خوب سورج کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 8، یہودی نماز میں کپڑے لٹکاتے ہیں۔ شیعہ کی بھی یہی حالت ہے کہ نماز میں کپڑے لٹکائے رہتے ہیں۔ 9 نمبر، عورتوں کی عدت کے قائل نہیں۔ یہودی طلاق ہو جاوے تھے عدت ہے ہی کوئی نہ، عدت ابھی چھٹی ہے۔ اور شیعہ کی بھی یہی حالت ہے کہ اسی طرح عدت کے قائل نہیں ہے۔ یہ میں نہیں لکھ رہا، میں صرف پڑھ کے سنا رہا کتوں حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ بنیت طالبین کتاب۔ 10 نمبر، یہودی 3 طلاقوں کو بے معنی سمجھتے ہیں، یعنی یہودیاں نے 3 طلاقاں چھاڑ کے ساؤ ہی دو چاہے تو کوئی آدمی طلاق ہے ہی کوئی۔ شیعہ بھی اسی طرح 3 طلاقوں کو بے معنی سمجھتے ہیں، اور ٹولہ جڑا دوسرا بابیہ تھا وہ بھی تینوں ایک ہی سمجھتے ہیں، اس کھاتے سے 3 ہی رڑے ہوئے۔ 10ویں نمبر تھے طلاق کا، 11ویں نمبر تھے یہودیوں کے 12 قبیلے تھے، شیعہ کے بھی صرف 12 امام ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ حضور غوث پاک کے نبی مشابہت بیان فرما رہے ہیں۔ 12ویں نمبر تھے یہودیوں نے گمراہ ہو کر بچھڑے کی پوجا کی۔ یہودی گمراہ جس جگہ انہوں نے بچہ پوجا، تو باقی 10 دونوں سناندہ بھی رہنا بھی بچہ پوج کے دن نچڑ لگ گئے۔ اچھا، شیعوں نے 9 اور 10 محرم کو گھوڑے کی پوجا، اگرچہ پوجا کرتے نہیں اس طرح لیکن کام سارے پوجا والے کرتے ہیں۔ جب گھوڑے کے آگے رکھ کر جو اس کو تبرک قوم سمجھ کر یہ چور کھاڑے جاتی ہے، اور لنگر پانی کے لیے جو قوم بھوکی ہے ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو شربت کرنے میں جو پتے ہیں چھبیلیں لگتی ہیں، وہ پہلے گھوڑے کو چیک کراتے ہیں کہ آپ ذرا منہ ڈال کر تبرک اس کو برکت کر لیں تو پھر ہم پی لیں۔ یا اب نیٹ پہ چیزیں عام ہیں، کسی نے دیکھنی تو دیکھ لیں، ضرورت ہو تو میں دکھا سکتا ہوں۔ خیر، یہودیوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور انہوں نے گھوڑے، اور گھوڑے دے مقدر چنگے بھئی دا دے نہ دکابو آ جاتا، انہیں موجہ ہوندیاں نے دا دے۔ اور پچھلے 1-2 سال تک خیر نہ گھوڑا پہ واش ہو کے اتنے سوار دے بھی چڑھ گیا تھے، وہ مادی دی خیر وہ لمبی کہانی۔ 12 نمبر 13 نمبر، یہودی عبداللہ بن سبا یوشع بن نون کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ یعنی یوشع بن نون کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہجرت دے ساتھی سن، سفر آئے جدو یوشع بن نون جہاد آستے گئے نا کفار نال، انہاں دے جڑے نائب سن او سن یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام نے۔ او یوشع بن نون حضرت خضر علیہ السلام والے سفر اچ بھی یوشع بن نون نال سن، اور موسیٰ علیہ السلام پھر اگے سفر تے رہے، آپ واپس آ گئے۔ وہ یہودیاں دا انہیں عقیدہ ہے کہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام دے بلا فصل خلیفے نے، تے شیعہ دا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک دے خلیفہ بلا فصل جڑے نے مولا علی پاک ہے، ابو بکر عمر عثمان پاک معاذ اللہ خلیفے نہیں۔ یہ مشابہت رل گئی۔ یوشع بن نون وہ ہے ہستی ہے جس طرح مولا علی پاک واسطے سورج اثر دا ولیا ہے نا، یوشع بن نون کافراں نال قتال کر رہے سن، جہاد کر رہے تھے، اور سورج غروب ہو بڑھتے چلا گیا، یعنی چاند لمحے اگر سورج رک جاوے تو آپ نہیں پتہ یقینی سی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کیتی حضرت یوشع بن نون نے، یا مولا تیرے دین دی خاطر کھڑا ہوں میں، سورج ڈوب گیا تو فتح مشکل ہو جائے گی، اس سورج نو اپنے دین دے غلبے آستے چند لمحے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیتا آپ دی دعا سے، اور آپ جہاد کرتے رہے، انہوں نے جدو غالب آ گئے سورج ہو جائے۔ یہ وہ یوشع بن نون ہستی ہے جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جان نشین سن۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت دا سفر فرمایا تو نال صدیق اکبر سن، اور وہی آپ دے جان نشین بڑے۔ یہ 13ویں مشابہت۔ 14ویں مشابہت، یہودی حرام خوری، بے حیائی اور فساد پھیلانے کے عادی ہے، ان کا کام مشغلہ ہی دنیا میں فساد پھیلانا ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسعون فی الارض فسادا، کہ یہودی زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں۔ یہی کام شیعہ نے نپیا ہوا ہے کہ اصحاب ثلاثہ دے اوتے جدو بولن گے اس وقت اتنا ہی کھڑا ہوئے گا نا، جگہ جگہ تے جدو انہوں نے تبرہ بولنا ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ تک انہوں گوارا کر سکتے ہیں، کیویں گوارا کر سکتے ہیں؟ تو یعنی فتنہ خود پھیلانا ہے، انہوں نے تبرہ بول کے اور فتنے دی آگ نو گرم کرنا ہے دن رات۔ یہ 14 گلاں رلدیاں ملدیاں حرام خوری دے وچ، بے حیائی دے اندر، یہودی جی میں ہیں دنیا دے اتے بدی اور
شیطان دا مجسم روپ اگر ہے تو یہودی ہے، اور اسی طرح فرقہ رافضی شیعہ جڑا ہے یہ اس برائی دا مرکز ہے، حتیٰ کہ زیادہ دور ٹیکس جاری انہاں سرکاری طور تے انہاں کو پرمٹ ملیا ہوا ہے چکلے تے بہانا۔ خیر یہ گلاں ملدیاں جلدیاں 14 گلاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائیاں غنی طالبین کے اندر صفحہ نمبر 158 تے۔ ایک گل اضافے چے رافضیاں دی یہودیاں نال، یعنی یہودی ایک گل شیعہ رافضی ایک گل یہودیاں نال بھی نمبر اگاں لے گئے۔ وہ کیڑی گل ہے، حیران ہو جاؤ گے تساں وہ گل سن کے، اور وہ گل امام بغوی علیہ الرحمہ نے تفسیر بغوی دے وچ لکھی ہے، سورۃ حشر 28 سپارہ اس دی آیت نمبر 12 جیڑی الم تری الی الذین نافقوا، اس آیت پاک دے تحت تفسیر بغوی دے اندر علامہ بغوی نے لکھا، امام شافعی دا قول نقل کردے ہویا کہ امام شافعی فرماندے ہیں کہ جڑے رافضی شیعہ نے یہ یہودیاں کو ایک کام میں چھگاں ود گئے ہیں۔ وہ کیڑا کام؟ آپ لکھدے نے کہ یہودیاں نو پوچھو نا تواڈے پوری یہودی قوم وچوں چنگے بندے کیڑے نے، اچھے لوگ کیڑے نے؟ تو یہودی یہ آکھن گے کہ موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی جڑے سن مخلص وہ ساری پوری قوم وچوں چنگے، یعنی موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ ساتھی، یہ یہودی اج بھی آکھن۔ اسی طرح عیسائیاں نو پوچھو بھئی تواڈے عیسائیاں پوری قوم وچوں سب تو بہترین لوگ کیڑے نے؟ عیسائی بھی آکھن گے عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی ساتھی جڑے سن حواریین وہ سارے ساڈیاں تو اچھے، یہ یہودی اور عیسائی اج بھی آکھن۔ تے یہ کیویں ودھے نے اگاں؟ انہاں نو پوچھو یہ آکھن نعوذ باللہ نبی پاک دے جڑے صحابہ سن وہ سارے تو برے سن۔ اس کام میں رافضی شیعہ یہودیاں عیسائیاں تو بھی اگاں نکل گئے کہ پہلے نبیاں دے ساتھیاں نو تے وہ یہودی قوم عیسائی قوم اچھا سمجھدی ہے کہ ساڈے سارے نالوں بہتر اچھے نے ساڈے نبیاں دے ساتھی اور صحابی نے، اور انہاں دی جدوں گل آوے یہ آخر نعوذ باللہ سب تو برے جڑے نے وہ ابوبکر عمر عثمان طلحہ زبیر اور حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت واشی، حضرت ہندہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہاں پاک ہستیاں میں انہاں برا بولنا ہوتا ہے اور انہاں دے نزدیک نعوذ باللہ بدتر ہے۔ یہ گل امام بغوی نے لکھی ہے امام شافعی دے حوالے نال۔ تو یہ مختصر اپنا اختتام دے قریب ہے اپنا موضوع وقت رافضیاں تے یہودیاں دے رلدے ملدے عقائد جڑے نے 15 میں بیان کیتے ہیں۔ ایک جڑا ہے آخری وہ تفسیر بغوی دے وچوں ہے اور باقی جڑے 14 نے وہ غنیۃ الطالبین دے وچوں۔ اس کو اگلا مرحلہ مشاہبت دا وہابیاں تے شیعہ دے آپس وچ کی عقیدے رلدے، وہ تو یہودیاں دے آنا تے شیعہ دے، ہن وہابیاں تے شیعہ دے کیڑے کیڑے آپس وچ عقیدے رلدے۔ پہلا وہابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہے، وحید و زمان انہاں دا جڑا نا تفسیر وحیدی دا حاشیہ جڑا قرآن پاک دا آیت الکرسی دے تحت حاشیے چ اس نے لکھیا کہ اللہ تعالیٰ کرسی دے اوتے بیٹھا ہے، لوہ قلم عرش کرسی، وہ کرسی دے اوتے اللہ تعالیٰ جم کے بیٹھا ہے معاذ اللہ، تے وہ جڑی چر چر دی آواز آمدی وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حرکت کردا ہے تے وہ برتان کرسی تو چر چر دی آواز آمدی، اللہ تعالیٰ نو بما چھڈیا ہے نعوذ باللہ۔ ہن اللہ تعالیٰ پائے جاوے تے مقید ہے، جڑی مقید ذات ہے وہ رب نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا باطل عقیدہ یہ وہابیاں دا ہے۔ اسی طرح شیعہ دا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ بلکہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہن وہابیاں تے شیعہ دی آپس وچ ہم آہنگی عقائد دے اندر۔ دوسرے نمبر تے وہابی آکھدے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں، حجت نہیں۔ جونا گڑی طریقے محمدی اس نے کتاباں لکھیاں اور ان دے وچ انہوں نے لکھیا قول صحابی حجت نیست، کہ صحابی دا قول ساڈے واسطے کوئی دلیل نہیں۔ یہ وہابیاں نے لکھیا اور کئی انہاں دے وڈیاں لکھیا اور انہاں دے کلپ ویڈیو موجود ہیں میرے کول جڑے مناظریاں دے وچ جدوں صحابہ دی گل کیتی جاوے سن کہتا وہابی دے قول ساڈے واسطے کوئی دلیل نہیں۔ یہ وہابیاں دا نظریہ جڑے صحابہ دے نام بڑا لیتے ہیں، قول صحابی حجت نیست، کہ صحابی دا قول ساڈے واسطے حجت نہیں۔ یہ کندا عقیدہ ہے؟ وہابیاں دا۔ شیعہ دا عقیدہ کی؟ شیعہ کی آخدے صحابہ کرام مومن ہی نہیں، وہ تو صحابہ کرام دے ایمان دا ہی منکر ہو گئے۔
یعنی ایک ٹولا وابیاں دا وہ آندا صحابی دی گل عمل ساڈے واسطے دلیل نہیں، دوسرا آندا ہے انہاں دا ایمان ہی نہیں معاذ اللہ. یہ جڑے نیٹ دے اوتے بک بک ہوندی اللہ یاری خبیث جڑا ڈنگر قسم دا وہ ہے اور وہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان دے ایمان دے اوتے حملے کرن دے بیٹھا اور ابو جہل کنجر جڑے بیٹھے اوویں دے بیٹھے. خیر یہ دوسری گل. تیسری گل وہابی کہتے ہیں ائمہ فقہا نے نماز بدل دی. ہن وہابی آکھدے ہیں کہ اسی محمدی نماز پڑھنے ہیں، انہاں دی حنفی نماز ہے. تو انہاں دے نزدیک جڑے ائمہ فقہا نے چار فقہ دے امام بھئی انہاں نماز بدل دیتی بھی کیوں بھئی رفع یدین نہیں کرے. انہاں فقہا دے اوتے حملہ کیتا کہ فقہا نے نماز بدل دیتی. تو شیعہ کی آکھیا؟ شیعہ چلو قرآن بدل دیتا کہ صحابہ پاک نے قرآن بدل دیتا، ابو بکر عمر پاک نے ایتاں دی ایتاں نعوذ باللہ وچوں ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے صحابہ دی گل دے منکر اے ایمان عقیدے دے منکر. یہ تیسری مشابہت. چوتھی مشابہت وابی کہ ہاں بھی متا جائز ہے، حدیث الفاظ کی کتاب وحید الزمان کی اس میں لکھا ہے اور شیعہ کا تو پسندیدہ کام ہی یہی ہے متا. خیر آگے 6ویں نمبر پہ نماز میں وابی رفع یدین پر شور مچاتے ہیں اور شیعہ بھی رفع یدین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں. انہاں دی آپس رلیں گے ویک اندر ویک کے رڑیا ہوا ہے. آگے خاص طور پر وہابی فاروق اعظم کو بدعتی کہتے ہیں نعوذ باللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق اعظم کو بدعتی کہتے ہیں وہابی نعوذ باللہ. کس اعتبار سے کہ حضرت عمر پاک نے بہت بدعتیں دین میں ایجاد کیے نعوذ باللہ نقل کفر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہ دے بارے پیارے محبوب نے گود جھولی پھیلا کے رب کو منگیا اور وہ فاروق اعظم سرکار ہیں جنہ دے بارے سونے نبی فرمایا کہ میری امت ہے اگر کوئی محدث ہے تو فاروق اعظم کی ذات ہے. محدث وہ ہے جس کی زبان تے رب کا کلام آوے، یعنی جی میں انہیں دے دے خیال آوے اچھا رب وہ میں آیت نازل کر دے وے. اس فاروق اعظم سرکار نے نہ بدعتی لکھیا کتابوں کے اندر. تے اتنے اور شیعہ جڑے وہ خاص طور تے حضرت عمر پاک تے الزام جھوٹا لیندے نے کہ نعوذ باللہ فاطمہ پاک دا گھر جلایا تے دروازہ اتنے گرایا. نعوذ باللہ ساری بکواس اتنا زیادہ حضرت عمر پاک تے رکھی ہوئی. یہ 5واں 6واں 7واں وہابی 3 طلاقہ نہیں مندے، شیعہ بھی 3 نہیں مندے. 8واں وہابی بھی امت کے اتحاد کا دعویٰ کرتے اور شیعہ بھی مسلمانوں کے اتحاد کا دعویٰ کرتے. ہوں یہودی کیویں اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں تو مثال سنائی آئی بھائی سارے موسیٰ علیہ السلام نے منو تو سارے آپ ایک کا. یہ جی میں یہودی اتحاد چاہتے ہیں بھائی سارے یہودی بن جاؤ مڑ اتحاد ہی اتحاد ہے. اسی طرح شیعہ مسلمان اتحاد کا دعویٰ کر دے کدے مومن دا نہیں. اتحاد بین المسلمین، مجلس اتحاد بین المسلمین، کانفرنس اتحاد بین المسلمین، مسلمان دا دعویٰ رکھ دے وہ صحابہ پاک مسلمان آ دے لیکن مومن نہیں مانتے. جنہ دے صدقے ایمان دین پہنچا ساڑھے تک انہاں دے ایمان دے قائل ہی نہیں. تو قرآن پاک کی فرماندا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا بِمِثْلِهِ. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے ایمان لیاؤ جی میں میرے محبوب دے صحابہ لے آندا ہے تے موڑ تسی ہدایت آلے. صحابہ جیسا ایمان لیا بھی تے ہدایت آلے ہاں تو جنہوں نے صحابہ دے ایمان شک پائے گیا انہوں نے اپنا ایمان دا پکا پیچھے رہ جاتا ہے. خیر 6واں نمبر 7واں 8واں دا اتحاد والا دعویٰ. نمبر 9 وہابیوں نے قرآن و حدیث میں جہاں لفظ حدیث دیکھا کہنے لگا اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث ہم ہیں. قرآن میں حدیث ہے وانزل اللہ حدیثہ، اللہ تعالیٰ حدیث نازل فرمائی ہے. لہذا جتھے حدیث دا لفظ قرآن حدیث سے جا گیا وابیاں آن شور مچاوے کوئی حدیث حدیث. اہل حدیث لفظ دا معنی ایک علمی اصطلاح ہے، مذہب نہیں ہے. اہل حدیث ایک علمی اصطلاح ہے، یعنی اہل حدیث وہ محدثین کی مبارک جماعت ہے جنہ حدیث مبارکہ دا علم حاصل کیتا اور حدیث کے اتنے کتاباں جمع کیتیاں اور ہر طرح کی کانٹ چھانٹ کر کے امت تک جو حدیث کا ذخیرہ ہے وہ پہنچایا. وہ محدثین اصل اہل حدیث آ کہا جاتا ہے. وہابیاں دے انگریزاں دے تسلط تو پہلے وہابی اپنے آپ نو کسے دین دی کتاب میں اہل حدیث ثابت کر کہ اسی فرقہ ساڈا اہل حدیث ہے. تو اہل حدیث ایک علمی اصطلاح ہے. مثلا اہل حدیث کون ہیں؟ جڑے حدیث سے علم نو جانا ڈالے.
ہوں جنوں اتنے سجے کا پتہ نہیں وہ بھی بابی آدھا میں اہل حدیث ایویں جیڑا ریڑھی لائی کھڑا ہے وہ بھی اہل حدیث ہے تے جیڑا پڑھیا ہے بدھو وہ بھی اہل حدیث ہے تے ان پڑھ وہ بھی اہل حدیث ہے اہل حدیث اصل حدیث والے سمجھ آ گئی جنہ کو حدیث کا علم اچھا یہ جی میں آدھے بھی دعویٰ کر دیں جتھے لفظ حدیث دیکھیا آکھا گیا سیاں شیعہ بھی جیتے قرآن پاک دے اور حدیث دے لفظ شیعہ ویکھ لیا انہاں بھی آکھا بھی ساڈا تو قرآن ایک سلسلہ ہے ان دے اتنے اگے میں دروس کے اندر کافی بیان کر چکیا صرف مشابہت تھانوں دسدا پیا قرآن حدیث دے اندر لفظ شیعہ ہے مذہب شیعہ نہیں اصول ہمیشہ ذہن چلا لفظ شیعہ ہے مذہب شیعہ نہیں لیکن وہ دھوکھا کی دیوان گے دھوکھا دیوان گے مذہب دا کہ ساڈا مذہب قرآن ہے اور وہ آیت پاک پڑھن گے سورہ صافات کی آیت نمبر 83 وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ اور بے شک ابراہیم شیعہ تھے تو اصل شیعہ دا معنی گروہ جماعت طرفدار محب یہ سارے معنی ہیں لیکن لفظ شیعہ قرآن پاک داں آیتاں دے اندر آیا ہے آیتاں داں نے اور لفظ شیعہ جیڑا ہے وہ 11 باری آیا ہے آیتاں داں 10 مبشرہ 10 صحابہ جیڑے جنتی اور لفظ شیعہ 11 مقام تے 11ویں والی دی نسبت نہ تو یہ جیڑا نا ڈھنڈورا پٹیا ہوا ہے بھئی ساڈا مذہب قرآن ہے مذہب قرآن شیعہ نہیں لفظ شیعہ قرآن ہے تو یہ سمجھ آ گئی ایک کتنی مشابہت ہوگی انہاں دی 10ویں قرآن پاک جان 9ویں اگے 10ویں وہابی بھی انگریزی تعلیم اور مربع قانون کے پابند اور حمایتی ہیں وہابی جتنے فرقے انہاں دے آگے چھوٹے بڑے اسے حکومت کی حمایت ہیں کہ کوئی نہیں اسے حکومت ملازم ہیں اسے حکومت نو ووٹ دین دین سارے عہدے لین دین ایویں شیعہ بھی وچ ہیں تے جیڑا انگریز دا گٹر ہے نظام باطل اون دے اوتے تے سارے ہیں اکٹھے تے مسلماناں نو کیوں نشانہ بنن دے تنقید دا جدوں انگریز دے گٹر تے سارے اکٹھے ہیں او بھی اوویں حمایتی تو زیادہ عہدے بڑے بڑے تے شیعہ نو نہیں لبدے سرکاری محکمے چ انہاں کول کام لینا ہوے تا یا علی مدد وہ اٹھی کے مل سی اب سے تہاڈا فوراً کام کر دے سی یا علی مدد انہاں دا سلام دعا ہے یعنی اسلام دا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور انہاں دا سلام جواب علیک سلام کے تو شروع ہوتی ہے یا علی مدد توفا یا مولا علی مدد یہ انہاں دی مشابہت اس طرح وہابی دا دعویٰ قرآن پاک وچ کی ہے انک انت الوہاب وہاب سے ہم وہابی ہیں جی میں آگے بھی تھانوں ایک طرح دسیا شیعہ بھی دعویٰ کرنی ہاذا من شیعتی و ہاذا من عدوی یہ جڑی آیت پاک میں شروع تو پڑھی ہاذا من شیعتی و ہاذا من عدوی ہن قرآن پاک نے جڑا دسیا ہے سانوں لفظ شیعہ دے بارے انہاں دا ہن جڑا دعویٰ ہے وہ چلدا اس طرح کہ قرآن پاک کے لفظ شیعہ آ گیا تے لہذا ساڈا عقیدہ واضح ہو گیا لفظ شیعہ نال گل نہیں بننی لفظ شیعہ نال نہیں ٹاکی لگنی اصل چیز ہے محکم جڑی دلیل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان دین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ان دین عند شیعہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین ہے جو شیعہ ہے یا وہ جو وہابی ہے یا وہ جو دیوبندی ہے یا وہ جو سنی بھی نہیں لیکن سنی آیا حدیث میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث پاک کی شرح میں عبداللہ ابن عباس فرماندے نے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ قیامت والے دے بعض چہرے چمکدے ہون گے اور بعض چہرے کالے ہون گے سیاہ ہون گے عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہیں دے چہرے چمکدے ہونے تے کہیں دے چہرے سیاہ ہونے نے تو عبداللہ ابن عباس فرماندے نے یوم تبیض وجوہ وجوہ اہل سنہ کہ قیامت والے دے چمکدے چہرے اہل سنت و جماعت دے ہون گے وَتَبْيَضُّ وَجُوهُ وَجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَ اور کالے سیاہ چہرے ہون گے اشعر والے دے بدعتی لوگ آندے اور بدعتی کون ہے ابن تیمیہ دس چھڑیا کہ جڑے اہل سنت و جماعت دے مخالف نے سارے بدعتی ٹولے ہیں اور بدعتی جڑے نے جہنم دے کتے جو کتے نے اے مولا علی پاک بھی دسیا مولا علی پاک دی بارگاہ جدوں پوچھا گیا نا کہ مولا تہاڈا ایمان عقیدہ کی ہے شیعہ دی کتاب احتجاج تبرسی مطبوعہ نجف اشرف صفحہ 90 مولا علی شیر خدا فرمان دین واللہ انا اہل سنت و جماعت
اللہ کی قسم ہم قطعاً اہل سنت و جماعت ہیں. یہ رسالہ تبرہ صفحہ نمبر 62 اور فالمتمسکون لما سنت اللہ و رسولہ احتجاج دا حوالہ کہ اہل سنت و جماعت وہی عقیدہ نظریہ ہے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول تو چلیا اور اس دے اتے اسی قائم ہیں. اور میدان کربلا دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری خطبہ جدو دیتا طریق کامل دے اندر آپ فرماندے نے او کوفیو جان دے ہو میں کون ہاں. اتمام حجت واسطے آپ نے خطبہ دیتا جان دے ہو میں اور میرا بھائی حسن وہ ہے جنہ دے بارے میرے نانا فرمایا ہاں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ عام سنی ہوئی نا حدیث پاک لیکن الکامل تاریخ دے اندر یہ لفظ اگلے موجود ہے وَقُرَّةُ عَيْنِ اہل سنہ کہ میں اور حسن میرا بھائی اسی جنتی جوانہ دے سردار ہاں اور اہل سنت و جماعت دے اکھاں دی ٹھنڈا کھائے. تو جدو انہاں اماماں دا یہ عقیدہ سنیاں آڑا ہے تو سانو لمحے جامن دی کوئی لوڑ نہیں ہے. ایتھے آپ گل مکائیے چاہ وہابی حدیث دیاں صرف 6 کتاباں مندے نے اور کوئی کتاب نہیں بس یا ستہ سی دکھاؤ. شیعہ بھی آندین جناب سارے صحابہ جو چاہوں پنجاں نو صرف مندین باقیاں دی چھٹی ہے مشابت. اچھا اسی طرح وہابی نماز دے وچ رفع یدین دے قائل ہے اکٹھیاں پڑھ دیں یہ بھی اکٹھیاں پڑھ دیں. وہابی اللہ والیاں نو رب دے مقابلے چ لمدیں اور یہ بھی اماماں نو ائمہ اہل بیت اطہار نو رب دے مقابلے کی رب تو اگا لے جاندے ہیں. اسی طرح وہابیاں دا بانی جیڑا ہے وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے اور شیعہ دا بانی عبداللہ بن سبا ہے. مکہ مدینہ 4 مسلیاں دا وہابی شور مچاندے نے شیعہ بھی یہ یاد ہے بھئی سارے مسلے گھنے آ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ وہ مشابت ہے سونا یہ اپنے اللہ تعالیٰ دے فضل نال آئندہ سلسلہ ساڈا اپنے اختتام نو پہنچ گیا. یہ جڑی آیت پاک میں شروع تو پڑھی اللہ تعالیٰ اس دے وچ واضح طور تے فرما دیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو انہاں دوواں لڑدیاں نو ویکھیا نا تے او جیڑا ہے نا قبطی او آیا کھڑا غالب کندے اتے موسیٰ علیہ السلام دا جیڑا شیعہ پڑھیا ہویا. یہ آیت پاک جیڑی آپ پڑھی جاندی فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي. ہن اس آیت پاک سے گل کر کے گل مکائیے. اس آیت پاک پورا جیڑا سورت قصص 20واں سپارہ ہے اس کی آیت نمبر 19 21 مسلسل پورا ایک مکالمہ چل رہا ہے. ہن اس بندہ مر جو جیڑا ہاں قبطی او موسیٰ دا شیعہ جیڑا نا اون وا نپی کھڑا تو اس مدد منگی فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي اے موسیٰ مدد کر. موسیٰ علیہ السلام نے اتنا ہاتھ مبارک اٹھایا تو انہوں ماریا وہ قبطی مر گیا. ہن یہ ہاں راز قبطی گیا مر موسیٰ علیہ السلام جان دین یا وہ موسیٰ دا شیعہ جان دا قبطی مر گیا قتل ہو گیا. اچھا یہ راز دی گل ہے. اس موسیٰ علیہ السلام دا جڑا شیعہ نا بڑا محب تے وفادار اس آ کے فرعون دے دربار ہی دس چھڈیا وہ راز ظاہر چا کیتا بھئی موسیٰ علیہ السلام تیرے بندے نو قتل کیتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے اس اپنی فوج دا تعاقب لایا. موسیٰ علیہ السلام امر حکم ہوئے ربی ہویا بھئی تو سائے تو ہجرت کرو اور شعیب علیہ السلام بھئی مدین جاؤ. ہن راز نبی دا ظاہر کرن والا کون؟ او شیعہ جڑا اپنے آپ محب آخدا ہا. یہ قرآن پاک پورا میں زیادہ اور آیتہ لے جاؤ یہ زیادہ وقت لگے گا. یعنی اجمالی طور پہ واقعہ ثابت کی ہویا اپنے آپ شیعہ محب ظاہر کرن والا کون نکلیا؟ وہ جیڑا غدار بنیا جس نے نبی دے راز نو ظاہر کیتا وہ کون بنیا؟ شیعہ. مڑ دوے دے ایک نال ٹانگ ہور اڑا لیو ہور قبطی نال دوے دے جدو ویکھیا پھر موسیٰ علیہ السلام دے یعنی مدد سے ہاتھ اٹھایا وہ جڑا وہ شیعہ بول پہ وہ آکھیا ہے موسیٰ آ تقتلنی جی میں کل ایک بندہ تو مار چھڈیا ہے مکہ مار کے آج لگدا میری واری آئی کھڑی مینوں ماروں میں. یہ اگو شیعہ نے آکھیا. تو نبی نو قاتل آکھن والا کون بڑھیا؟ شیعہ. اگلی تیسری گل اگو ہونو کی پیاندا ہے اے موسیٰ تو تا اصلاح نہیں چاہندا ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض. اے موسیٰ تیرا تو ارادہ اصلاح دا نہیں تو تے زمین فساد چاہنا ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام فسادی آکھن والا کون بنیا؟ شیعہ. اچھا دعویٰ کرنا شیعہ قرآن نے اس سے شیعہ نو مجرم قرار دیتا. قرآن پاک فرماندا ہے فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ. جب وہ تو گل ظاہر چکی تھی موسیٰ علیہ السلام عرض کی دیا مولا میں آگاہ نہ مجرمہ دی ساتھ نہ دیتا
مجرم بھی اسے نو آکھیا قرآن پاک نے، اور قرآن پاک نے اس سے شیعہ نو اگے گمراہ بھی آکھیا. قال لہ موسیٰ انکا لغوی مبین. موسیٰ علیہ السلام اس سے شیعہ نو آکھیا بے شک تو کھلا گمراہ. وہ جڑا مددگار اپنے آپ بڑھائیدا پیا، تو نتیجہ یہ نکلیا اپنے آپ محبت کا دعویٰ کرن والا یہ بھی دعویٰ کر دے نا کہتا شیعہ، تو وہ دعویٰ کرن والا ہی غدار اور بدبخت نکلیا، نبی دا راز ظاہر کر دیتا. اسی طرح شیعہ قرآن پاک مجرم آکھیا شیعہ نو، اور قرآن پاک نے شیعہ نو گمراہ قرار دیتا. موسیٰ علیہ السلام دا راز فاش کرن والا شیعہ، اور موسیٰ علیہ السلام نو قاتل کہن دا تینا دیون والا شیعہ، موسیٰ علیہ السلام نو جبار کہن والا شیعہ، نبی دی اصلاح دا منکر شیعہ، قرآن کی وجہ سے فرقہ شیعہ بنانے والا فرعون، اور لڑائی جھگڑا فساد کرنے والا شیعہ. فاستغاثہ الذی، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے پاس اس نے مدد مانگی موسیٰ سے اپنے دشمن پر، تو وہ قبطی مارا گیا. تو معلوم ہوا غوث پاک رضی اللہ عنہ یعنی لفظ لقب جڑا غوث قرآن پاک استغاثہ یغوث و یغاثہ، تو اس تو معنی ہے فریاد رس مدد منگن یعنی مددگار. تو اللہ تعالیٰ دی عطا، اللہ تعالیٰ دی مدد پیاریاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ دی مدد دا ہوندے دو طریقے. ایک چاہے تے آپ مدد براہ راست کر دے وہ خالق مالک ہے، ایک چاہے تے اپنے پیاریاں نو مدد دا مدر چا بناوے. جنگ بدر وچ ویکھو نا مدد تے رب بھی کرنی آئی، لیکن 5000 فرشتے بھیج کے مدد کر کے دس چھڈی کہ مخلوق تو مدد لینی ہے اللہ تعالیٰ دی مدد ہے. اون دے پیاریاں دی جڑی مدد ہے اصل وچ اللہ تعالیٰ دی مدد ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین دے تحت وہابیاں دیوبندیاں دا جڑا ہے مفسر شبیر عثمانی اس نے یہی مسئلہ لکھیا کہ اللہ والیاں نو واسطہ ذریعہ جان کے پکاریا جاوے مدد واسطے، تو حقیقت وچ اللہ تعالیٰ دی ہی مدد ہے. یہی ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس عقیدے تے سانو قائم رکھے اور اس عقیدے تے موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لو جنہ بائیاں پڑھنی ہے، وقت اپنا ہو گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.